یہودی سے مناظرہ بہت ہی پیاری حکایت ہے۔ حضرت ابوالہذیل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بصرے میں آیا اور اس نے عام متکلمین کو بند کر دیا۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں اس یہودی سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا، بیٹا، وہ متکلمین بصرہ کی ایک جماعت کو ہرا چکا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ضرور جانا ہے۔ تو چچا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم اس یہودی کے پاس پہنچ گئے تو میں نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ ان لوگوں سے جو ان سے بحث کرتے تھے اپنے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کراتا ہے، پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے دین پر ہیں کہ جس کی نبوت پر مسلمانوں نے بھی اتفاق کیا ہے، اور تم اس نبی کے دین پر ہو جس کی نبوت پر ہم اتفاق نہیں کرتے، تو ہم اس دین کو کیوں مانیں جس کا نبی متفق علیہ نہیں ہے، اور اس کا اقرار کیوں کریں؟ اب میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے سوال کروں یا تو مجھ سے سوال کرے گا؟ اس نے کہا، بیٹا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میں نے تیرے بڑے بڑوں کو گفتگو میں بند کر دیا اور وہ میرے سامنے بول نہیں سکے؟ میں نے کہا، تم ان باتوں کو چھوڑو اور ان دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ اس نے کہا، میں سوال کرتا ہوں کہ موسیٰ اللہ کے انبیاء میں سے ایک ایسے نبی نہیں ہیں جن کی نبوت صحیح اور ان کی نبوت ثابت ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے یا اقرار؟ اگر تو انکار کرتا ہے تو اپنے نبی کی مخالفت کرے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو سوال تو موسیٰ کے بارے میں مجھ سے کر رہا ہے، میرے نزدیک اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں اقرار کرتا ہوں اس موسیٰ کی نبوت کا جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صحیح ہونے کی خبر دی اور ہم کو حکم دیا کہ ان کا اتباع و فرما برداری کریں۔ اگر تو اس موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو میں اس موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، اور اگر تو جس موسیٰ کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا اور اس نے ان کی اتباع کا حکم ہمیں دیا اور نہ اس نے ان کی آمد کی بشارت دی، تو میں اس کو نہیں پہچانتا اور نہ میں اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میرے جواب سے وہ یہودی بکھلا کر رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، توریت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا، توریت کے بارے میں بھی میرے نزدیک دو صورتیں ہیں۔ اگر وہی توریت مراد ہے جو اس موسیٰ پر نازل ہوئی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا تھا، تو یہ توریت حق ہے، اور اگر وہ توریت مراد ہے جس کا تو دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹی ہے اور میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، میں تجھ سے علیحدگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو صرف میرے اور تیرے درمیان ہوگی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی نیک بات ہو، میں اس کے قریب ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھے گالیاں دینا شروع کی کہ تیری ماں ایسی اور ایسی ہے، اور جس نے تجھے تعلیم دی اس کی ماں ایسی اور ایسی ہے۔ وہ گالیوں میں بجائے کنایہ کے عریاں الفاظ استعمال کر رہا تھا، اور اصل وہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں اس پر حملہ کر بیٹھوں، پھر اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ مجھ پر حملہ کر دیا گیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا اور میں نے کہا، اللہ تم کو عزت دے، کیا میں نے اس کو جواب نہیں دیا؟ سب نے کہا، بے شک۔ پھر میں نے کہا، کیا اس پر لازم نہ تھا کہ میرے جوابات کو رد کرتا؟ سب نے کہا، ضرور۔ پھر میں نے کہا کہ اس نے جب مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے ایسی گالیاں دیں
جن سے حد واجب ہو جاتی ہے، اور میرے استاد کو بھی ایسی گالیاں دیں اور اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں یہ گالیاں سن کر اس پر حملہ کر دوں گا، پھر اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اب تم پہچان چکے ہو کہ یہ کسی غلط شخص ہے اور کتنا خراب ہے، بس پھر تو عوام کے ہاتھوں سے اس پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے، اور وہ بصرے سے بھاگتا ہوا نکلا، اور وہاں لوگوں کے ذمے اس کا بہت سا قرض تھا، اس کو بھی چھوڑ گیا۔ اس سے ہمیں کیا درس عبرت حاصل ہوتا ہے کہ بد مذہب ہمیشہ عیاری و چالاکی کے ساتھ اپنے عقائد باطلہ کی تشہیر کرتے ہیں، اور ایسے چالاک لوگوں کے داؤ سے بچنے کے لیے بڑی دانائی اور ہوشیاری درکار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بدعقیدگی کا پول آخر ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔